कुछ रोज पहले पूरी दुनिया ने एक तस्वीर देखी। तस्वीर में एक बच्चा देखा और एक लाश देखी। दुनिया के मीडिया ने अपने अपने जाविये से इसको देखा और पेश किया। जब आप इंडियन मीडिया की तरफ नजर डालें तो उन्होंने बताया कि कैसे क्रॉस फायरिंग में एक सिविलियन और एक फौजी मारा गया। उन्होंने ये भी कहा कि 3 साल बच्चे को रेस्क्यू किया गया, बचाया गया। पाकिस्तानी कश्मीरी साइड ने इंसिस्ट किया कि बच्चा अपने फैमिली मेंबर के, रिश्तेदार के सीने पर जिस तरह से बैठा हुआ है, वो लगता यह है कि किसी ने उसको बिठाया है वहां। और ये फोटो जाहिर है कि उस बच्चे की या इस बशीर नामी शख्स के, जो कि इस क्रॉस फायरिंग में शहीद हुआ है, उसके रिश्तेदारों ने नहीं ली। ना उसका कोई सोशल मीडिया, ना उसके कोई पर्सनल फोटोग्राफर्स आसपास घूम रहे होंगे। तो ये अंदाजा करना कि इस बच्चे का फोटो लेना, इस बच्चे को वहां से ले जाते हुए उसका वीडियो बनाना, उस बच्चे के आंसुओं और तकलीफ का एहतराम ना करना, बल्कि उसको अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करना, जाहिर है इसमें कोई शर्लक होम्स होने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है कि आप इस नतीजे पे पहुंचे कि ये फोटो बच्चे का उन्होंने लिया, वीडियो उन्होंने बनाया, जिन्होंने उसके ग्रैंडफादर को शूट किया। खबरों की जो जुबान होती है उसको किसी तरह से भी आप मोड़ सकते हैं, नंबर्स को भी आप किसी तरह से भी मोड़ सकते हैं। आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए वहां पे 5 लाख मुसल्लह फौज तैनात हैं। चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि कश्मीरियों के हकूक को दबाने के लिए और उनकी आवाज को दबाने के लिए 5 लाख से 7 लाख फौज वहां पे कश्मीर वैली का नसीब है। चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि जनवरी से लेकर इस शहादत तक कोई 229 हलाकतें हो गई थी। आप चाहें तो उसमें मरने वालों को मिलिटेंट कहें, चाहे तो फ्रीडम फाइटर कहें, चाहे तो आतंकवादी कहें, चाहे तो कश्मीरी अवाम कहें। इन 229 जानों में वो हैं जिनके पास हथियार हैं, चाहे वो कश्मीर की आजादी की जंग लड़ रहे हों और आप उनको दहशतगर्द कहते हो, और वो हैं जो कि वहां जो फोर्सेस तैनात हैं उनके भी नंबर्स हैं इसमें। लेकिन इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आम लोग हैं, जो बशीर साहब की तरह सौदा सल्फ लेने के लिए पता नहीं किस तरह से हिम्मत करके निकले। क्योंकि हकीकत तो यह है कि 5 अगस्त 2019 से अब तक, कोरोना से बहुत पहले, कश्मीर में लॉकडाउन था। हम लाहौर में, लंदन में ईद से पहले 3 दिन का लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। ईद पे अपने प्यारों से मिलने का लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। अफ्तारियों पे एक दूसरे के घर जाके रोजा अफ्तार ना करने की खातिर लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन हम कश्मीर में एक नहीं 2 लॉकडाउन बड़ी आसानी से बर्दाश्त करते हैं। वो लोग जिनका इंडियन फोर्सेस के साथ ताल्लुक है या इंडियन पार्लियामेंट के साथ ताल्लुक है, वो एक तरफ, लेकिन बाकी दुनिया भी बर्दाश्त कर रही है। बर्दाश्त क्या कर रही है, शायद सोच ही नहीं रही कि कश्मीरी अवाम डबल लॉकडाउन में है, 5 अगस्त 2019 से है, जिस वजह से भी ये फैसला हुआ हो। लेकिन 1 साल होने को आ रहा है, और अगर आप जम्मू कश्मीर में हैं
انڈین ایڈمنسٹرڈ یا انڈین آکیوپائڈ کہیں یا اپنا اٹوٹ انگ کہیں، لیکن وہاں جو انسان ہے نا، وہ انسان ہے. وہ صرف کشمیری نہیں ہے، وہ صرف مسلمان نہیں ہے، وہ انسان ہے. اور وہ ڈبل لاک ڈاؤن میں بشیر صاحب کی طرح چائے، پانی، دودھ، ضروریات زندگی کی تلاش میں نکلنے کا حق رکھتا ہے. وہ یہ بھی حق رکھتا ہے کہ کورونا نہیں، اگر اس کو مار دے گا تو اس کو اگر دل کا دورہ پڑ جائے، سٹروک ہو جائے، تو بھی وہ لاک ڈاؤن کی حالت ہی میں ہے اور وہ طبی امداد کے لیے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. دن دہاڑے اپنے گرینڈ چائلڈ کے ساتھ بشیر نہیں نکل سکتا. بشیر اپنے بچوں کو، اپنے پوتے نواسوں کو گاڑی میں سیر نہیں کرا سکتا. اب کوئی بھی بشیر کشمیر میں ایسی ہمت بھی نہیں کرے گا، حرکت بھی نہیں کرے گا. اس لیے نہیں کیونکہ بشیر شہادت سے ڈرتا ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ بشیر نہیں چاہے گا کہ ایک 3 سالہ بچہ اس کو گولیوں سے چھلنی ہوتا ہوا دیکھے. وہ 3 سال کا بچہ سمجھ نہ پائے کہ وہ کہاں جائے مدد کی خاطر. کوئی بھی دادا، کوئی بھی نانا، کوئی بھی بشیر اب گاڑی نہیں نکالے گا. گاڑی سے آپ نے نکال کے اس کو شوٹ کیا ہو یا وہ خود نکل گیا ہو کیونکہ وہ گولیاں کھانا چاہتا ہو اپنے 3 سالہ گرینڈ چائلڈ کے ساتھ، لیکن شاید بشیر اب کبھی نکلے گا ہی نہیں. یہاں بشیر کی موت نہیں ہوئی، یہاں کسی کشمیری مسلمان کی موت نہیں ہوئی، کسی کے باپ کی، کسی کے بھائی کی، کسی کے نانا کی، کسی کی دادا کی موت نہیں ہوئی. یہاں اس انسانیت کی موت ہوئی ہے، ایک انسانی جذبے کی موت ہوئی ہے جس کا ہم قتل دیکھ رہے ہیں، بے حسی دیکھ رہے ہیں کہ ایک 3 سالہ بچے کو پروپیگنڈا کی خاطر ویڈیو کرتے ہیں، اس کے فوٹوز پہ ٹویٹر پہ ذکر کرتے ہیں، 2-3 میڈیا آؤٹلیٹس اس کے اوپر خبر چلا دیتی ہیں. The picture that shocked. بس اتنی ہیڈ لائن. But did it shock us? No, it didn't shock us. I don't think it shocked us. سوپور میں جو واقعہ ہوا وہ ہم آلریڈی بھلا چکے ہیں. کشمیر کا جو ایشو ہے، میں بار بار یہ بات کہہ چکی ہوں کہ وہ انسانیت کا ایشو ہے، انسانی حقوق کا ایشو ہے. اور جو میں نے اس تصویر کا استعمال دیکھا، ہر سائیڈ نے اپنے مقاصد کے لیے اس کو فوٹو شاپ کیا ہوا تھا، لیکن کسی نے بھی اس تصویر کو استعمال نہیں کیا کہ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ دیں. کشمیر ایک زمین کا ٹکڑا بن کے رہ گیا ہے، ٹگ آف وار. پہلے بائی لیٹرل تھی، اب امریکہ کو بیچ میں ڈال کے ٹرائی لیٹرل کیا. امریکہ خود گھسنا چاہا اس نے، اب چین کو گھسا کے اس کو بسکشی ہو رہی ہے کشمیری لوگوں کے ساتھ. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ کشمیر اس کے ساتھ جڑ جائے، اس کے ساتھ جڑ جائے، اس کا ہو جائے، اس کا بن جائے. یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کشمیری جو ہے اس کی آواز سنی جائے، خواہ وہ مسلمان ہے یا وہ پنڈت ہے، یہ اس طرف ہے پاکستان کے ساتھ ہے یا انڈیا کی طرف ہے، دونوں طرف کشمیری آواز تو مجھے سنائی نہیں دیتی. کشمیری انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ایک ایگزامپل ہے کہ کشمیر کو دنیا سے کٹ آف کر کے رکھا جا رہا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیریوں کو اپنی آواز کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی.
اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کو اٹھنا پڑے گا، آواز اٹھانی پڑے گی جو صرف یہ نہ کہیں کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے یا کشمیر بنے گا پاکستان. ہم قبریں بنانے کی بات نہ کریں، ہم زندگیاں بچانے کی بات کریں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بات کریں کہ کشمیری پلیبسٹ، کشمیری اپنی آواز کو استعمال کرنے کا حق بھی رکھتا ہے اور اپنی آواز سنوانے کا حق بھی رکھتا ہے. یہ بات جموں کشمیر کے لیے بھی ہے، یہ بات آزاد کشمیر کے لیے بھی ہے، جہاں آج بات چل رہی ہے پاکستان کے ساتھ آزاد کشمیر کو ضم کرنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس سارے سلسلے میں جب یہ ریٹرک چلتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ کبھی کشمیریوں سے ہم نے پوچھا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کس کے ہو کے رہنا چاہتے ہیں. I would imagine کہ وہ اپنی آئیڈینٹی چاہتے ہوں گے، اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہوں گے، کچھ خود مختاری چاہتے ہوں گے. آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد سب سے زیادہ تکلیف جموں کشمیر میں کشمیری بہن بھائیوں کو یہ ہوئی کہ ان کے پرکھوں کی جو زمین تھی اس پہ سے ان کا حق راتوں رات چھین لیا گیا. یہ ان کی زمین ہے، ان کے آباء و اجداد کی زمین ہے، نہ میری نہ تیری. اگر آپ سے آپ کی جائیداد کا ایک مرلہ بھی کوئی لینے کی کوشش کرے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. لیکن چونکہ وہ کشمیر ہے اس لیے وہ اور ان کے احساسات حلال ہونے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. کشمیری مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے شاید. ادھر آزاد کشمیر میں لوگ حیران ہیں کہ ان سے پوچھا ہی نہیں جا رہا کہ کیا وہ ضم ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کیا وفاق اس بات کا فیصلہ کرے گا؟ پہلے بھی آزاد جموں کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو، کون سے وہاں کے لوگ، وہاں کی نمائندگی اپنے لیے فیصلے کر سکتی ہے؟ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم کشمیریوں کو ان کا حق کی خود ارادیت دیں کہ وہ کیسے رہنا چاہتے ہیں، وہ کیسے مرنا چاہتے ہیں، وہ کس کا ہو کے رہنا چاہتے ہیں. بشیر صاحب کی شہادت ان کے 3 سالہ گرینڈ چائلڈ کی میموری میں ایسے رہ جائے گی کہ وہ کبھی بھی نہیں بھلا پائے گا. لیکن ہم 3 دن میں بھول گئے. غور کیجیے گا.